السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واعطانا من امرنا رشدا والذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک وأجرنا من عقوبتک ونرانک واجعل مآلنا إلى جناتک۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ہم نشینوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ توفیق سے عظیم الشان
اور بابرکت ماہ سیام رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک خالق ارض و سما نے میری اور آپ کی زندگی میں ادا کرنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، جو کہ 30 اپریل 2021 کی حاضری ہے، جس عظیم مضمون کے تحت میں حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس موضوع سخن پر چند معروضات تحقیقی قسم کی گفتگو، وہ گفتگو جو کتابوں میں موجود ہے، جن کے حوالے موجود ہیں، اور جو بات سکہ بند ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس موضوع سخن کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے عظیم رہنما، میرے مراد خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہم اللہ، جنہوں نے ساری زندگی عظمت صحابہ، دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سیرت اور عظمت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرنے والے، اور ان مقدسات ہستیوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا دفاع کرنے والے، آج وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑھ کے اچھا اللہ کی کرنی دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کل صبح ان کی اہلیہ وفات پا گئی اور شام وہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملے، جن کا آج نماز جنازہ 5 بجے شیخ کالونی فیصل آباد کے اندر ہے۔ دعا فرمائیے مالک ارض و سما اس عظیم انسان اور ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے، اور ان کے لاواحقین کو اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم بھائی انصر مہدی صاحب، ان کی والدہ محترمہ سیریس حالت کے اندر ہیں، انہوں نے بھی بار بار دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں مالک لم یزل ان کی والدہ محترمہ کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی عبدالخالق صاحب ہیں چیچا وطنی سے، وہ بھی بار بار دعا کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھائیوں سے دعا کروا دینا۔ آخر ان بھائیوں کو آپ سے کتنی تمنا ہوتی ہے کہ وہ دعا کریں گے، اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اللہ ہمیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے گا۔ دعا فرماؤ ان سبنا بیماروں کو اللہ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اعلان کر رہا ہے
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، جو لوگ قبول اسلام میں پہل کرنے والے ہیں، والسابقون الاولون، وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مدد کرنے والے ہیں، والذین اتبعہم بإحسان، اور جو لوگ نتبعہم بإحسان، جو ان کے پیروکار بنے، والذین اتبعہم بإحسان، نیکی کے تحت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی۔ تو محترم بھائیوں، جس ہستی کا میں نے آج ذکر کرنا ہے وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ کون علی؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جن کے گھر اللہ کے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں، فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اور لوگوں سے بھی مولا علی کے فضائل و مناقب سنے ہوں گے، اور آج دین کے اس ادنا سے خادم سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سماعت فرمائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، کون علی؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ کون علی؟ جن کی کنیت ابو الحسن۔ کون علی؟ جن کی کنیت ابو تراب، جن کی کنیت ہے ابو تراب۔ کون علی؟ جو حیدر کرار کا لقب پانے والے۔ کون علی؟ جو اسد اللہ کا لقب پانے والے۔ کون علی؟ جس کے گرانڈ فادر کا نام، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ کیا نام ہے بھائیو؟ عبد المطلب ہے۔ اور کون علی؟ جن کے پردادے کا نام ہاشم ہے، جن کے پردادے کا نام ہاشم ہے۔ کون علی؟ جو وہ علی رضی اللہ عنہ جو بعثت نبوی سے تقریباً 8 یا 9 برس پہلے پیدا ہوئے۔ کون علی؟ اچھا، یہ پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ کے اندر۔ کہاں ہوئے؟ مکہ کے اندر۔ کون علی؟ جس نے آمینہ کے لال کے ساتھ ہجرت کی۔ کون علی؟ ان کا شمار سابقین و اولین میں ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہ علی ہیں جنہوں نے ہر معرکہ میں، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کے والد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کا نام تھا ابو طالب۔ ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے۔ کتنے؟ 4۔ پہلے کا نام طالب،
دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، چوتھے کا نام علی، علی والے بولیں گے، چوتھے کا نام علی۔ اور علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے ٹھہرے؟ 4۔ اور ان چاروں کا جو نسب ہے وہ قریش سے جا کر ملتا ہے۔ اور جب یہ ابو طالب کے جب یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ چاروں بیٹوں کی پیدائش کے دوران 10 برس کا وقفہ تھا، 10 سال کا وقفہ تھا۔ عقیل کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا، عقیل کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھائیے طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 29 پر یہ بات موجود ہے۔ ابو طالب غزوہ بدر میں کفار کی جانب تھے، ابو طالب غزوہ بدر میں کفار کی جانب تھے، اور ابو طالب کو کفر پہ موت آئی۔ کس پہ؟ بولو، کفر پہ موت آئی۔ اور باقی جو 3 بھائی تھے نا، وہ مشرف اسلام ہوئے۔ باقی 3 بھائیوں کو اللہ نے اسلام کے دولت سے نوازا تھا۔ عقیل نے صلح حدیبیہ کے بعد جعفر نے ابتدائی 20 آدمیوں میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہاں جی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ بات بھی اسی حوالے میں موجود ہے جس کا میں نے پہلے عرض کیا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بہنیں تھیں؟ 2۔ کتنی بہنیں؟ 2۔ اور یہ حقیقی بہنیں تھیں۔ یہ ان 2 حقیقی بہنوں کے نام کیا تھے؟ ام ہاتی فاختہ بنت ابو طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بہن ہے۔ اور دوسری بہن کا نام جمانیہ بنت ابو طالب تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام بھائیوں میں سے چھوٹے تھے۔ آپ کی ولادت شیب بنو ہاشم میں ہوئی۔ شیب بنو، حوالہ الاصابہ ابن حجر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 164۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے کے اندر اختلاف ہے۔ کیا ہے بھائیو؟ غور سے سنو گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جو پوسٹر اور اشتہارات پڑھ کے آپ اس مضمون کو سننے کے لیے جو آج درد دل لے کے آئے ہو، اگر غور سے سماعت فرماؤ گے، انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا چلا جاؤں گا، کائنات کا رب آپ کے دل و دماغ میں ان باتوں کو اتارتا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت یعنی جو جائے مقام ہے، جو پیدائش کی جگہ ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اور بعض نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبے کا ذکر کیا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ کعبہ میں ہوئی۔ لیکن علماء کی اکثریت نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بالفرض تاہم اگر ولادت علی کعبہ کے اندر ہوئی، ایک لمحہ کے لیے مان لیتے ہیں
تو یہ بھی کوئی بڑی بات ہے نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ میرے پیارے پیغمبر کی وہ مالدار بیوی ہیں. اللہ کے پیغمبر کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے. اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے عظیم الشان تیسرے جمعۃ المبارک میں شامل ہونے والوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ مالک لم یزل کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے نبی کی ساری اولاد ہوئی. اچھا، اللہ کے نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ 4. اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. کتنے؟ جو خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئے 4 بیٹیاں. اور آج بعض الناس بھائی کہتے ہیں کہ 1 بیٹی تھی. قرآنی قاعدے کے مطابق پیغمبر کی 4 بیٹیاں ثابت ہو رہی ہیں. دلیل یا ایھا النبی رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اور جن بھائیوں کے نزدیک پیغمبر کی 1 بیٹی ہے، ہم اس سے دست بدستہ سوال کرنا چاہتے ہیں. اگر پیغمبر کی 1 بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہاں پہ رب ذوالجلال کو بنات جمع کا صیغہ بیان کرنے کے کیا ضرورت تھی؟ اگر پیغمبر کی 1 بیٹی تھی تو پھر یہاں لفظ بنت آنا چاہیے تھا. کیا آنا چاہیے تھا؟ بنت آنا چاہیے تھا. اور اتنے آپ بھی ناواقف نہیں ہو کہ بنت یہ واحد کے لیے آتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے آتا، یہ استعمال ہوتا ہے. تو اب قرآن نے کیا دستور دیا، قرآن نے کیا قانون دیا، اب توجہ کرتے جائیے. رب ذوالجلال نے جو قرآن اتارا اس میں ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، اے نبی اعلان کر دیجئے، اے نبی فرما دیجئے، اے اللہ کن کو کہوں، تیرا آرڈر کن لوگوں تک پہنچاؤں؟ فرمایا کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، اپنی وبناتک، اپنی بیٹیوں کو. تو اس قرآنی نص سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں؟ 4. تو میرے محترم بھائیوں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی، ان کی پیدائش. اور ایک بات یاد رکھو، اس وقت تک علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی جب پیغمبر کا لعاب علی کی آنکھوں پہ نہیں لگا تھا. اور وہ بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب جھنڈا علی کو دینا تھا جو فاتح خیبر ٹھہرا، اور پوچھا پیغمبر کائنات نے این علی ابن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہنے والوں نے کہا علی تو بیمار ہیں، علی کی آنکھوں میں درد ہے. پیغمبر کائنات نے علی کو بلایا اور پیغمبر نے اپنے زبان سے اپنے لعاب کو نکالا، مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا. پیغمبر کا لعاب لگانا تھا، اللہ نے علی کی آنکھوں کو تکلیف دور کرنا تھی. تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں، میری گزارشات کو سمجھیے گا کہ جو یہ بات بہت مشہور ہے کہ ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی، تو یہ قول ضعیف ہیں. ویسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو بھانجے تھے ان کی پیدائش بھی
کئی سال پہلے کعبہ میں ہوئے تھے، کئی سال پہلے، اور ختیجۃ الکبریٰ کے بھانجے کا نام تھا حکیم بن حزام۔ کئی سال پہلے ان کے پیدائش کعبہ میں ہوئی، یعنی یہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر کی کسی حدیث نے کعبہ کی پیدائش کو عظمت کا حامل قرار نہیں پایا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے۔ خانہ کعبہ، یاد رکھنا، خانہ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ خانہ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد ہیں؟ 30 سال بعد۔ تو ابو طالب جو تھے یہ کثیر العیال تھے، ابو طالب کثیر العیال تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس سال مکے میں قحط پڑا تو پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر ابو طالب کے مکان پر پہنچے۔ ابو طالب نے اس تجویز سے اتفاق کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس چلے گئے۔ یہ بات حاکم کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک کے اندر بھی موجود ہے، 62 اور 25 حدیث کا نمبر ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بچوں میں سب سے پہلے یہی وہ علی ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 8 یا 9 برس تھی، 8 یا 9 برس تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمائی تو پیچھے کس کو چھوڑ گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ کن کو؟ علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، تاکہ یہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دے۔ کون بھلا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ کون علی؟ جو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بھائی ہیں، اس پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سو جاتے ہیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد خود مدینے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کون بھلا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مدینے میں پہنچے سن 2 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ انہی 2 بزرگوں کی اولاد ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو سننے والوں، کون علی جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی؟ کون علی جو غزوہ احد میں شرکت کی؟ کون علی جس نے خندق کے اندر شرکت کی؟ کون علی جس نے حنین میں شرکت کی؟ کون علی جو صلح حدیبیہ میں شرکت کی، صلح حدیبیہ میں شریک تھے؟ اور کون علی جس نے حنین کے اندر شرکت کی؟ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، سوائے غزوہ تبوک کے اندر مولا علی رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی۔ اب
یہاں پہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ خندق میں، حنین میں، صلح حدیبیہ میں ہر وقت اگر علی نے پیغمبر کے ساتھ شرکت کی ہے تو پھر غزوہ تبوک میں حضرت علی نے شرکت کیوں نہیں کی؟ تو میرے بھائیوں، غزوہ تبوک میں عدم شرکت کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کا انتظام اور حفاظت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئے تھے۔ اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سماعت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، علی سے پیار کرنے والے، علی کو چاہنے والے، کوئی آپ سے یہ بات کہے کہ وہ علی جس نے ہر معرکے میں، ہر غزوے میں، ہر سریہ میں شرکت کی تو غزوہ تبوک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں علی تبوک سے خود نہیں پیچھے رہے، بلکہ کائنات کہ رب کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے میں واپس چھوڑ کے گئے تاکہ وہ اس کے مدینے کے جو انتظامات ہیں ان کو بھی سنبھالیں اور لوگوں کی امانتوں کو بھی واپس لوٹا دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی کی حیثیت سے بڑا مقام پایا ہے، قاضی کی حیثیت سے بڑا مقام پایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے مشہور تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو آج علماء کو مدارس کے اندر صرف نحو کا جو علم پڑھایا جاتا ہے، جو گرامر کا علم دیا جاتا ہے، گرامر کا یہ وہ علم ہے، اگر انسان کے پاس گرامر کا علم نہیں، گرامر پہ مہارت نہیں، تو وہ بغیر اعراب والی جو حدیث کی کتب ہے متن اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس گرامر کے بانی جو تھے وہ مولا علی تھے، اس صرف نحو کے جو بانی تھے اس کے موجد کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے فیصلے تھے وہ بڑے مدبرانہ تھے، وہ بڑے حکیمانہ تھے، اور وہ بڑے فیصلہ کن حیثیت رکھتے تھے۔ اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کے علوم پہ مہارت، کون مولا علی؟ جس کو سنت کے علوم پہ مہارت، کون مولا علی؟ جن کے احادیث کے علوم پہ مہارت، اور کون علی؟ جو فقہ کے پہ مہارت رکھنے والے۔ ان چیزوں سے جناب علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کا، دماد مصطفیٰ کا بڑا لگاؤ تھا اور بڑا پیار تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، شاہ سواری کے اندر، بہادری کے اندر، پیش قدمی کے اندر آپ کا نام عبدی الابدام شہرت پا چکا تھا۔ کون بھلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تاریخ کی وہ کتب جن کے اندر تحقیقانہ گفتگو لکھی ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کیا احادیث کے اندر، سنت کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی فضائل نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ذرا دھیرے دھیرے سماعت فرماتے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ بولو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ تو جب انک میت وانہم میتون کا جب قانون آیا، اس کے لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا قانون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، جب یہ دو قانون رب ذوالجلال کی طرف سے آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ تو جب کائنات کے امام کو
ان کی تجہیز اور تکفین کا جو اہتمام کرنے والے تھے وہ مولا علی تھے۔ وہ کون تھے؟ بولیے کون تھے؟ مولا علی تھے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اور جو پیچھے جو دو باتیں عرض کر چکا ہوں ابن عبد البر الاستیاب کی 3 جلد کے اندر موجود ہے، صفحہ 201 سے 205 تک۔ اور جو بات میں نے یہ بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، تجہیز، تکفین کا اہتمام کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس بات کا حوالہ بھی ابن سعد الطبقات الکبریٰ کی 2 جلد صفحہ 277 کے اندر ہے، موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاک باز تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آئیے احادیث کی روشنی کے اندر بھی آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ علی ہیں، یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ حضرت علی کی والدہ وہ بھی رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اور حضرت علی کے والد محترم وہ بھی حضرت علی کے اللہ کے رسول کے رشتہ دار میں سے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے رسول کے داماد بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ کے خاوند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون علی؟ جس نے ہجرت کی شب پیغمبر پہ بستر پہ آرام فرمایا۔ کون علی کہ غزوہ تبوک کے علاوہ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ کون علی جن کے بارے کے اندر اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اور علی المرتضیٰ نے اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے۔ اور کون مولا علی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ غسل نبوی کی سعادت میں بھی شریک ہوئے۔ اور آئیے احادیث کیا کہتی ہیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ کے بارے کے اندر۔ تو محترم بھائیوں، یہ حدیث نکلی ہے، توجہ کرنا، توجہ، یہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المغازی میں، حدیث کا نمبر ہے 4251۔ اب احادیث کی روشنی میں علی کے فضائل اور مناقب آپ کے گوش گدار کرنے لگا ہوں۔ پہلے حوالہ عرض کر چکا ہوں، اب حدیث سنیے۔ فرمایا وقال لعلی انت منی وانا منکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ انت منی وانا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ ایک حدیث۔ اور دوسری حدیث سنیے جناب مولا علی کے فضائل و مناقب کے اندر، ان مصعب بن سعد ان ابیہ، کہ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ وہ ان کے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا ترضى ان نكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری کتاب المغازی میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4416۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون سے موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اور آگے فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اپنا سماعت فرمانے والوں، یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2۔ اور تیسری حدیث سنیے، قال علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر 131۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ تجھ سے ایماندار محبت کرے گا۔ علی سے محبت کون کرے گا؟ ایمان والا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ علی سے محبت کون کرے گا؟ ایمان والا۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے سنیے، کیوں کہ آپ قرآن اور حدیث سماعت فرمانے آتے ہو تو سنیے حدیث، ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا منافق جو ہے وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ بغض رکھے گا۔ علی سے بغض رکھنے والا ایماندار ہے نہیں ہو سکتا۔ علی سے بغض رکھنے والا ہمیشہ منافق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ تو آپ نے اس روایت کا ایک حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ خاکوانی صاحب، آپ نے علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کرتے ہوئے، مناقب بیان کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے پیغمبر کی وہ پوری حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اب آئیے میں وہ پورے روایت آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی اور اپنے مثال سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کی، جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ پوری روایت سنیے۔ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعد۔ اب یہ جو روایت آپ نے سماعت فرمائی ہے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کے غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر کائنات نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جان نشین مقرر فرمایا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تخلفنی فی النساء والصبیان، کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہو، عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہو۔ تو فقالا، آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ میرے ساتھ آپ کی نسبت وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں 3706 نمبر ہے، صحیح مسلم میں واللفظ لہو کے ساتھ اس روایت کا نمبر ہے 2404، اور صحیح مسلم کھولیے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی، بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب بعض الناس جو بھائی ہے نا، اسی روایت کو بنیاد بنا کر نبوت کا چور دروازہ کھولتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے
ان کتابوں کے حقائق سے، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، جو بات کر رہا ہوں سکہ بند ان کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں اور کتابوں سمیت حاضر ہوا ہوں، آج وہ اشکالات انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے۔ اب سنیے، قاضی ایاس رحمہ اللہ جو متوفی ہے 544 ہجری، اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں، قولہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ یرید فی تقدیمہ علامی یخلفہ استثناء من حال ہارون بعض صفاته وهي النبوة لأن هارون كان نبيا وقد أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده ومعناه منذ بعث أي بعد مبعثه انقطعت النبوة فلا نبي حتى تقوم الساعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی اور میرے مثال وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس حدیث سے مقصود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ گئے، لوگوں پر فضیلت دینا تھا۔ اللہ کے پیغمبر مدینے کا جان نشین مولا علی کو مقرر کر جانا، یہ حضرت علی کو فضیلت دینا تھا۔ کیا دینا تھا؟ فضیلت دینا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشبیہ سے ہارون علیہ السلام کی صفت نبوت کو مستثنا قرار دیا، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا معنی ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی ہے اکمال المعلم کی 7ویں جلد صفحہ 413، اسی طرح حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ جو متوفی ہیں 597 ہجری لکھتے ہیں، لما شبہہ فی تخلیفہ ایاہ بہارون حین خلفہ موسیٰ خاف ان یتعول متعول فیدعی النبوۃ لعلی علیہ السلام فقال غیر انہ لا نبی بعدی وانما كانت خلافت ہارون فی وقت خاص فی حیات موسیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنانے کی جو تشبیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیدنا ہارون علیہ السلام کے قائم مقام بنانے سے تشبیہ دی، تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوا، اس سے یہ اشکال پیدا ہوا کہ کوئی اس فرمان سے لے کر دلیل لے کر نبوت کا دعویٰ ہی نہ کر دے۔ تو فرمایا کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام کی خلافت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص حصے میں تھی۔ کتاب کا نام ہے کشف المشکل کی پہلی جلد صفحہ 236۔ یہاں پر اس حدیث کے معنی میں جو ایک شبہ وارد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کائنات نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا علی اے علی اما ترضا ان تکون منی، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، من ہارون من موسیٰ غیر انک لست نبی، کہ میری اور آپ کے مثال موسیٰ و ہارون علیہ السلام والی ہے، لیکن انک لست بنبی غیر انک لست بنبی، البتہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ نبی، علی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا قال بلا یا رسول اللہ قال فإنہ کذالک،
تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ہی یہی ہے. یہ طبقات ابن سعد کی 3 جلد صفحہ 25 کے اندر یہ بات موجود ہے. یہاں جو شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس روایت نے حدیث لا نبی بعدی کا واضح مطلب کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی جو نفی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے, یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں بن سکتے. یہ مراد نہیں, کوئی اور نبی بھی بن سکتا ہے. تو یہ اشکال ہے, یہ وہ شبہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ استدلال جو ہے منطقی طور پر بھی, عقلی طور پر بھی, اصولی طور پر بھی بالکل بے جان ہے. اس سے کسی بھی طور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے, بلکہ عمومی قاعدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس عموم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, میں یہاں پہ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مثلا میں کسی سے کہتا ہوں آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ اللہ کے شریک ہیں, دوسرے لوگ اللہ کے شریک ہیں, بلکہ جو عمومی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اب جس سے بھی کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں تو عموم کا فرد ہونے کے ناطے کہا جائے گا, اور اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے. اور جو لوگ اس روایت سے علی کو نبی بنانا استدلال کرتے ہیں, یہ روایت ضعیف ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس راوی کا نام میمون ابو عبداللہ گندی ضعیف ہے. آپ کہیں گے خاقوانی بھائی نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے. اٹھائیے تقریب التہذیب لابن حجر اور صفحہ 70-51 کھولیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عقل مند انسان تھے, بڑے عقل مند اور ذہین و فطین انسان تھے. اسی لیے تمام امور کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے مشورہ کر لیا کرتے تھے. یہ بات ابن عساکر کے اندر موجود ہے, التاریخ کی 1 جلد صفحہ 45 پر. اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو انہوں نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے 6 آدمیوں کی ایک مجلس مقرر کر دی. کتنے آدمیوں کی؟ 6 آدمیوں کی ایک مجلس مقرر کر دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی 6 بزرگوں میں شامل ہیں. یہ بات محمد بن اسماعیل کی جو کتاب ہے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3700. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات نے یکدم پلٹا کھایا. کیا کھایا؟ پلٹا کھایا. اور یہ بھی کہا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے. اور سنو علی کے فضائل سننے والوں, اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا تھا علی تیری وجہ سے کتنے گروہ جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی؟ 2. اور وہ کون سے وہ 2 گروہ ہیں؟ ایک خوارج کا, ایک روافض کا. کن کا؟ بولیے. آج پہلی مرتبہ تو آپ علی کے فضائل نہیں سن رہے,
آپ نے پہلے بھی کئی علماء سے فضائل و مناقب آپ نے سنے ہوں گے. تاریخ کے ساتھ مہارت اور پیار کرنے والوں، یہ بتاؤ جنگ جمل کا پس منظر کیا ہے؟ اور تاریخ کو پڑھنے والوں یہ بتاؤ جنگ صفین کا پس منظر کیا ہے؟ توجہ کرنا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ پس منظر، یہ جنگیں ہوئی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جب ان باغیوں نے جناب عثمان کو شہید کیا، کون عثمان؟ جس کے عقد کے اندر پیغمبر کی 2 بیٹیاں. اور جب باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو تلاوت کر رہے تھے. عثمان کی زبان پر کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ آیات پڑھتے آئے، نیچے آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب اس آیات پر تھے تو حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے. میں عرض کرتا جا رہا ہوں کہ جب جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات نے یکدم پلٹا کھایا تو بنو امیہ تو مکہ مکرمہ کو چل دیے. ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون والا آلودہ کرتا اور ان کی بیوی جن کا نام نائلہ ہے. عثمان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بلند آواز سے. عثمان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نائلہ. تو یہ نائلہ بھی ساتھ ہے. اس نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام کی طرف روانہ ہوئے تو شہر جو تھا وہ باغیوں کے قبضے میں تھا. کن کے قبضے میں؟ اور بلند آواز سے کن کے قبضے میں؟ باغیوں کے قبضے. اور مسند خلافت جو تھی وہ 3 دن تک خالی رہی. کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک. اٹھائیے ابن الاسیر الکامل کی 3ری جلد صفحہ 192 پہ یہ بات موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اہل شہر نے بار خلافت اٹھانے کی درخواست کی. پہلے تو علی نے معذرت کی، پہلے تو علی رضی اللہ عنہ نے معذرت کی، لیکن اصرار جب کیا گیا، جب کروایا گیا تو پھر مولا علی نے منصب خلافت کو سنبھالا. کس کو سنبھالا؟ بولو کس کو سنبھالا؟ منصب خلافت قبول فرما کر بیعت کی اجازت دے دی. کس نے؟ علی المرتضیٰ نے، شیر خدا نے، دماد مصطفیٰ نے. تو بیعت کرنے والوں میں اکثر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. کون مہاجرین کون انصار؟ جن کے بارے میں عرش والا رب قرآن میں اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو جب بیعت لی گئی ان کے اندر مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. پھر بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو جناب علی المرتضیٰ نے، شیر خدا نے، دماد مصطفیٰ نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان سے کوئی اعراض نہیں کیا. اب یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے اٹھائیے ابن جریر، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تاریخ طبری کی 4تھی جلد اٹھائیے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے اور صفحہ 447 ہے. جب کوئی تعارض پیدا نہ کیا گیا پھر علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو انتظامی مشکلات اٹھانی پڑی وہ کیا تھیں؟ توجہ ہے نا سب بھائیوں کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. 1:33 ہو گئی. توجہ کرنا. جب
علی رضی اللہ تعالی جب بعض صحابہ نے بیعت قبول کرنے سے انکار کیا یا جنہوں نے بیعت قبول نہیں کی تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی تعارض نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو انتظامی مشکلات اٹھانا پڑی وہ کیا ہے، وہ بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اچھا یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کتنا تھا؟ بتائیے، کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ تاریخ کے ساتھ آپ کا شغف نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ نہیں ہے تو سنو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 5.5 سال تک رہا۔ کتنے سال؟ کچھ نہیں بول رہے، کتنے سال؟ اچھا 5.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے تک محیط رہا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ پہلی مشکل تو یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے عوام مطالبہ کر رہے تھے، اور حکومت کے لیے یہ دقت تھی کہ گھر میں ان کی بیوی صرف نائلہ ہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور یہ دوسری دقت ہے، اور جو نائلہ تھی یہ بھی پردے دار تھی، نائلہ پردے دار تھیں۔ عوام کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر جیسے عظیم بزرگ بھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، قتل کا بدلہ، قاتلان عثمان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بار بار مطالبہ کر رہے تھے، اس بات پر زور دے رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ ملک کے حالات غیر موافق ہیں، ملک کے حالات ہیں غیر موافق ہیں، ادھر باغیوں کا زور ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے تو پھر قصاص کے بدلے کی کوئی راہ نکل آئے۔ یہ بات ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد 402 کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جب متمکن ہوتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کے تمام افسروں اور عاملوں کو برطرفی کا حکم بھیج دیا، اگرچہ بعض لوگوں نے سردست اس کام سے باز رہنے کا مشورہ دیا، جناب علی المرتضیٰ نے ان کے ان مشورے کو قبول نہیں کیا، اور جب یہ بات بھی ابن الاسیر الکامل 3 جلد 2 سے ایک بار یہ بات موجود ہے، جب امیر معاویہ امیر رضی اللہ عنہ کو معزولی کا حکم پہنچا تو وہ بہت بگڑے، حکومت سے دستبردار ہونے سے انکار کرتے ہوئے قاصد کو واپس ناکام بھیج دیا۔ اب دونوں کے اندر لڑائی کی ٹھن بن گئی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور ادھر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خوب بھڑکایا اور بڑا فروخ خطا کیا کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آلودہ کرتا دکھا کر
جوش انتقام پیدا کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ 163 پر یہ بات موجود ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صوبوں کے جو والی جو تھے وہ نام زد کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں مسلمان فوجیں آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا نتیجہ ہوا کہ دونوں مسلمان فوجیں آپس میں جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حریف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے مدبر اور بساط سیاست کے ماہر تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا کرنا شروع کر دیں؟ سازشیں۔ کیا کرنا شروع کر دیں؟ سازشیں۔ اب اماں عائشہ اور جنگ جمل کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے، کیوں یہ سارا مضمون ایک جمعے کے اندر بیان نہیں ہو سکتا، یہی خاکہ پیش کر کے میں جمعے کی جماعت کھڑی کر دوں گا، اور اس کا بقیہ حصہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر چند کوشش کی کہ باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم نہ ہو اور جنگ و جدال کا دروازہ نہ کھولا جائے اور تفرقہ کی آگ کو ہوا نہ دی جائے اور وحدت اسلامی کو پارا پارا نہ ہونے دیا جائے، لیکن آپ کی آواز پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ ادھر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کچھ دیر انتظار کرو، یہ لوگوں کا جو اشتعال ہے یہ ٹھنڈا پڑ جائے، امن و امان بحال ہو جائے اور باغیوں پر قابو پا لیا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے ضرور بے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ ضرور، یہ بات کس نے کی؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ نے، کہ ضرور بے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ آپ کی یہ نصیحت صدائے باسرہا ثابت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ذی اثر اور مقتدر لوگ بھی قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سے فوری بدلہ لینے کے بڑے حامی اور طرفدار تھے۔ اور یہ واقعات کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت، یعنی حضرت عائشہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت مکہ معظمہ تھی جب آپ مدینے کو روانہ ہوئے۔ کون بھلا؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو ایک آدمی نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر دے دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو فتنہ و فساد زوروں پر ہے، اور ادھر سے لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت قبول کر لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان واقعات کی تحقیق کرنے کے لیے واپس چلی گئیں۔ جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہ مکے واپس پہنچی تو وہاں کا والی عبداللہ بن عامر تھا۔ عبداللہ بن عامر ہے رضی اللہ عنہ آپ سے ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی واپسی کی وجہ بتائی تو مسلمانوں کیا واپسی کی وجہ بتائی؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ اسلام کے غلبہ اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عامر حضرمی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، ولید بن عقبہ
اور دوسرے جو سرداران تھے نا بنو امیہ کے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہم نواب بن گئے۔ نیز کچھ لوگ بصرہ سے بھی آئے، یمن سے بھی آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سب لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اور یہ جو نکات ہیں، یہ جو اسباق ہیں، ان سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں اس پیغام کو دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت حفصہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دینے کے لیے بولو کیا ہو گئیں؟ تیار ہو گئیں۔ لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا۔ البتہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک خط کے ذریعے سمجھایا کہ اس قسم کے جھگڑوں کے اندر شمولیت اختیار کرنا یہ آپ کے شان کے منافی نہیں۔ اس بات سے یہ جملہ جو آپ نے ابھی گوش گزار کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ جس عورت کے خامن کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ خامن کا بدلہ لینے کے لیے گھر کی چار دیواری کا تقدس کو پامال کر دیں۔ عورتوں کا حق ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے جو اما عائشہ کو جو خط لکھا تھا اس کے اندر یہ الفاظ تھے، بلکہ کہا اگلا جملہ یہ ہے، آپ کا منصب تو یہ ہے کہ آپ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں۔ تو آج ہماری ماؤں بہنوں کو بھی گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے۔ یہی سبق ہے کیوں میدان جہاد عورتوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میدان جہاد بولیے، میدان جہاد عورتوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اور نہ اصلاح امت اور قیام دین عورتوں کا منصب ہے۔ لیکن ان کے سمجھانے کے باوجود اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اقدام کو حق بے جانب تسلیم کیا۔ یہ بات جو آپ نے سنی ہے یہ ابن جریر کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری کی 4 جلد صفحہ 508 کے اندر موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب مورخین جو ہیں ان کا کہنا ہے، جو تاریخ دان ہیں ان کا کہنا ہے، جو کتب کی اوراق کی گردانی کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ انہیں یمن اور عراق کا والی بنا دیا جائے، یمن اور عراق کا والی بنا دیا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے، شیر خدا نے، دماد مصطفیٰ نے جب نئے والی مقرر فرمائے تو ان دونوں کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ دونوں نے بیعت کے بعد مخالفت شروع کر دی اور عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکے پہنچے۔ یہ بات اسی کتاب کے اندر مذکور ہے، النوری الامامہ والسیاسہ کی 1 جلد صفحہ 5 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ اس ارادے کے تحت مکے پہنچے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ کیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی سر توڑ کوشش کی۔ کیا کیا؟ سر توڑ کوشش کی طلحہ اور زبیر نے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر انہیں ساتھ دینے کو کہا تو جواب پتہ آگے سے کیا ملتا ہے کہ بیعت توڑنا مناسب نہیں، لوگوں کا اعتبار تو درہم و دینار پر ہوتا ہے۔ کہنے کا کیا مقصد کہ لوگ
اب بیعت توڑنا مناسب ہے؟ نہیں، لوگ تو درہم و دینار کے بندے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں میں تفریق پیدا نہیں کرنے چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ اختلاف کی آگ کو ہوا دینا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے منصب کے خلاف ہیں، تو انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی سمجھایا کہ تمہارے لیے بصرہ جانا اب مناسب نہیں ہے، مدینے میں اب قیام بہتر رہے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ منصب خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی مخلصانہ رائے پر کسی نے ہمدردی سے بھی غور نہ کیا۔ جوش انتقام میں مسلمانوں کی وحدت کو فراموش کر دیا۔ 600 آدمیوں کا لشکر لے کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا 600 آدمیوں کا لشکر لے کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا طلحہ و زبیر نے بصرہ کا رخ کر دیا۔ راہ میں ایک مقام آتا ہے جو حواب یا حواب سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واپس جانا چاہتی تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کسی نہ کسی بہانے سے واپس نہ جانے دیا، یعنی واپسی جانے سے روک لیا۔ یہ لشکر بصرہ کو چلا جا رہا تھا کہ راستے کے اندر سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ملے۔ ان دونوں نے لشکر کو واپس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو واپس جانے دو، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو واپس جانے دو۔ اسی طرح جب والی بصرہ کو اس لشکر کے آمد کی جب خبر پہنچی تو اس نے سبب معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجے سبب معلوم کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ فتنہ پردازیوں اور فساد انگیزیوں نے مدینے پر حملہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور شہر کے خرمن کو آگ لگا دی ہے، اور ذوالحجہ کے مقدس مہینے میں مدینے کے شہریوں کی عزت کو پامال کیا گیا، آبرو کو پامال کیا گیا، مال و جان پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اب میں مسلمانوں کو اس حادثہ کی خبر دینے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ یہ جواب تھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو پھر آگے سنیے، عمران بن حسین اور ابو الاسود دولی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھیوں کو سمجھایا اور ان کے نتائج سے ڈرایا۔ جب نتائج سے ڈرایا گیا تو کسی نے بھی کان نہیں دھرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حالات معلوم ہوئے تو معلوم ہونے پر وہ بھی لشکر لے کر بصرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ دونوں لشکر مقام خریبیہ میں بتاریخ 15 جمادی الاخری 36 ہجری صف آرا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند کوشش کی کہ جنگ تک نوبت نہ پہنچے۔ آپ نے حضرت زبیر کو سمجھایا، حضرت طلحہ کو سمجھایا کہ جب امن بحال ہو جائے گا تو عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی، بدلہ لیا جائے گا، اور صلح اور مفاہمت کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن فریقین کے کچھ لوگ جو تھے وہ آمادہ جنگ تھے، انہوں نے مفاہمت کی گفتگو کو ناکام بنانے کے لیے حملہ کیا۔ تو یاد رکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر سوار تھیں، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر لڑنے لگے، بڑا سخت مارکا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محمل پر تیر پیوست ہونے لگا۔ مروان بن حکم نے محمل کی بڑی حفاظت کی، اور جو کوئی محمل کی طرف بڑھتا یہ مروان بن حکم اپنی تلوار سے اس کا ہاتھ
گاٹ دیتا۔ آخر کار ایک آدمی نے پیچھے سے حملہ کر کے اونٹ کی کونچوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حامیہ نے انتقام میں عثمان کی ہمت ٹوٹ گئی، حوصلہ پست ہو گیا اور وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اسی طرح ایک خون ریز جنگ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد جناب مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے کلمات کیا تھے؟ یہ تھا کہ نہ تو کسی بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے، نہ کسی شخص کے مال کو، جان کو پامال کر دیا جائے، نہ کسی کا مال لوٹا جائے، اور جو شخص ہتھیار ڈال دے یا گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے امن دے دیا جائے گا، امن دے دیا جائے۔ جب علی المرتضیٰ نے اپنے اعلان کے اندر ان کلمات کو بلند کیا، اس جنگ میں فریقین کے 1000 آدمی مارے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی اسی مارکے میں کام آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینے کو چل دیے، اور جب حضرت زبیر مدینے کو چل رہے تھے، راستے میں کسی انجان آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کے بعد جب بصرہ میں داخل ہوئے تو اہل بصرہ نے بیعت کر کے حلف وفاداری اٹھایا۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے درگزر کر کے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ اب جو پوچھتے ہیں کہ جنگ جمل کے اندر مولا علی حق پر تھے یا اما عائشہ حق پر تھی، یہ سوال ہوتا ہے۔ اب ان سوالوں کا جواب ان تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے جو میں پڑھ کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درگزر کرتے ہوئے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی توقیر کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ جب تک وہ بصرہ میں قیام پذیر رہی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ تو بے نفس نفیس ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ کون؟ مولا علی، اور سواری بھی دیتے رہے۔ کون؟ مولا علی، ذات راہ بھی دیتے رہے۔ کون؟ مولا علی، اور نقد روپے دے کر مدینے بھیجنے کا انتظام کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا، شہر خدا نے کیا، دماد مصطفیٰ نے کیا۔ اور حضرت عائشہ، سنو میرے بھائیوں، کان میری طرف دھریے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینے کو جب روانہ ہوتی ہیں تو امیر المومنین بھی حضرت عائشہ کو الوداع کہنے میں شامل حال تھے۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ علی بھی حق پر تھے، عائشہ بھی حق پر تھی، صرف ایک مغالطہ ہوا تھا، ایک غلط فہمی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کا اعتراف کرتے ہوئے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو اخیار و ابرار میں سے قرار دیا۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ تمہارے سامنے عائشہ کا نام لیا ہے، پیغمبر کی پیاری بیوی کا نام لیا ہے، اور یارو تمہاری زبانوں سے رضی اللہ عنہا بھی نہیں نکلا؟ چلو نہ نکالو، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ رضی اللہ عنہا کہو، بلکہ آپ کو اس بات کی ترغیب دوں گا کہ جب بھی مقدس ہستیوں کے نام آئیں تو زبان سے یہ کلمات کہہ دیا کرتے ہیں۔ اب یہ اختتامی کلمات ہیں، غور سے سنیے۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جمل پر سوار تھیں۔ جس اونٹ پر سوار تھیں اس اونٹ کا نام کیا تھا؟ جمل۔ اس لیے اس کا نام جنگ جمل مشہور ہوا۔ کیا ہوا؟ جنگ جمل۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ پہلا افسوسناک واقعہ ہے
کہ دو مسلمان جماعتوں میں جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ منتخب ہوئے. جمہور مسلمانوں نے ان کی بیعت کی تھی اور خود حضرت زبیر حضرت طلحہ نے حلف وفاداری اٹھایا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب اور بیعت کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. خلیفہ وقت اور امیر المومنین کی موجودگی میں انتظامی معاملات پر لے دے تو ہو سکتی ہے، لیکن حاکمانہ اختیارات سنبھالنا اور لشکر کشی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. کہ باغیوں پر قابو پا لینے کے بعد، جب امن بحال ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیا جائے گا. بہر صورت یہ امر قابل افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں اور ہزاروں جانیں تلف ہو گئیں. حضرت جنگ جمل کا آغاز جوش اور غلط فہمی سے ہوا. جوش اور اس نقطے پر، اس جملے پر ایک لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس لفظ کو دوبارہ سنیے. جنگ جمل کا آغاز جوش اور غلط فہمی. تو جب انسان، میں اور آپ جب جوش میں آتے ہیں، جوش کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی بھی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لینا بہتر ہے. فتنہ انگیز گروہ نے ہوا دی، سادہ مزاج لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن مقام شکر ہے کہ خاتمہ فریقین کی صفائی یہ قلب پر ہوا. فیصلہ کیسے ہوا؟ صفائی قلب پر، دل کی صفائی پر فیصلہ ہوا. خاتمہ فریقین کی صفائی قلب پر ہوا. حضرت عائشہ، کان کھولو میرے بھائیو، آخری جملے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمر بھر اس بات کا افسوس رہا، اس غلط فہمی کا افسوس رہا کہ کاش جب بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات یاد آتی، تیری اور میری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور عائشہ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی. یہ ہے وہ جنگ جمل کا کچھ خاکہ جو مختصر تاریخ کے اوراق کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ آپ کے گوشت گزار کیا. انشاءاللہ یہاں پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. جو مولا علی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، عید الفطر کے بعد جنگ صفین، پھر ثالثوں کا فیصلہ، اسی طرح پھر ظہور کا خوارج کیسے ہوا، پھر جنگ نہروان کیسے ہوئی، پھر امیر معاویہ کا مصر پر قبضہ کیسے ہوا، پھر حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی. اور یاد رکھیے آج رمضان المبارک کی کتنی ڈیٹ ہے؟ 17. یہی وہ دن ہے جس دن جنگ بدر ہوئی. یہی وہ دن ہے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن کون سا بلا؟ 21 رمضان. تو انشاءاللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عید الفطر کے بعد اس مضمون کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جتنی تاریخی باتیں، احادیث کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں آپ
کے گوش گزار جو کی ہیں، اس سے جو سبق اخذ ہوتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔